والدین کے سامنے بولے گئے 3 جملے گھر کا رزق مٹی میں دفن کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے 3 جملے ہیں جو گھر کا رزق مٹی میں دفن کر دیتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، کہیں آپ کا رزق مٹی میں دفن تو نہیں ہو گیا؟ کہیں آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو، بوڑھے والدین کو یہ 3 جملے تو نہیں بولتے؟ والدین کو دکھ دینے والے اور خصوصاً وہ افراد جو بوڑھے ماں باپ کو یہ 3 جملے بڑے غصے اور تلخی میں بولتے ہیں، قسم ہے اللہ پاک کی، وہ لوگ کبھی بھی سکون کی سانس نہیں لے پاتے۔ ان کا گھر غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، کچھ اس طرح پھنستا ہے، کچھ اس طرح برے طریقے سے پھنستا ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے تباہی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ کن کے لیے؟ جو اپنے بوڑھے والدین کو یہ 3 جملے بڑے شوق سے بولتے ہیں۔ آسمان سے ان کے گھروں پر لعنت پڑتی ہے، لعنت۔ جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، ارے جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھلا کیسے آ سکتے ہیں؟ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں، اللہ کی برکتیں وہاں سے چھین لی جاتی ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی قدر بہت کم ہوتی جا رہی ہے، بوڑھے باپ کی قدر بہت کم ہوتی جا رہی ہے، بوڑھی ماں کی قدر بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ والدین کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، بوڑھے باپ کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، نادان سمجھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو جاہل بھی کہتے ہیں یہ بڈھا ہو گیا ہے، یہ ان سمجھ ہو گیا ہے۔ ان کی باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور والدین بیچارے جذباتی طور پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ سنو، جو بیٹے اور بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتے ہیں، جو والدین کے لیے وقت نہیں نکالتے، غصے سے بات کرتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک دن خود بھی وہی مقام حاصل کرنے والے ہیں۔ آج جس مقام پر کھڑے ہیں وہی مقام حاصل کرنے والے ہیں۔ جب انسان والدین کو دکھ دیتا ہے تو اس کا اپنا دل بھی کہیں نہ کہیں ٹوٹ ہی رہا ہوتا ہے۔ جب انسان والدین کو دکھ دے رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود رہا ہوتا ہے۔ جب انسان والدین کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے تباہی کا گڑھا کھود رہا ہوتا ہے۔ آج 100 میں سے 80% والدین اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، قسم ہے اللہ پاک کی۔ 100 میں سے 80% والدین، ماں باپ اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ رات کے دوسرے پہر تنہائیوں کو گلے لگا لگا کر روتے ہیں، اللہ سے فریادیں کرتے ہیں، رو کر کہتے ہیں اللہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ان کے لیے تڑپے، ان کے لیے بھوکے رہے، ان کے لیے دن رات محنت اور مزدوریاں کی، محنت مزدوریاں کر کر کے آج میری کمر جھک گئی، آج میری گردن جھک گئی، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، اولاد کی رگوں میں ڈالتا، میں اپنے منہ سے نوالے نکالتا رہا، اولاد کے منہ میں ڈالتا رہا، میں نے اپنی جوانی ان کے نام کر دی، اپنا بڑھاپا ان کے نام کر دیا، اپنی طاقت ان کے نام پر قربان کر دی۔ آج اولاد طاقتور ہو گئی ہے، میں کمزور ہو چکا ہوں، لیکن جب میری خدمت کا وقت آیا، بوڑھا باپ اللہ سے شکوہ کرتا ہے، ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ والدین اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہماری خدمت کا وقت آیا، جب ہماری نوکری کا وقت آیا تو ہماری اولاد نے ہمیں اکیلا ٹھکرا دیا، ہمیں تن تنہا اکیلا چھوڑ دیا، ہماری اولاد ہمیں اس قدر گور گور کے دیکھنے لگی جیسے ہم ان کے زر خریدے غلام ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک درد بھری حقیقت ہے اور کڑوی حقیقت ہے جس کا ہر والدین کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بوڑھا شخص میڈیکل سٹور پر کھڑا رو رہا تھا،
رو رو کر کہہ رہا تھا دوائی سستی کرو، اولاد سے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، کہیں اولاد دھکے دے کر گھر سے باہر بھی نہ نکال دے۔ اگر اولاد نے ایسا کر دیا، بار بار پیسے مانگنے پر اولاد اگر غصے میں آ گئی، اولاد نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال بھی دیا، تو میں بدقسمت باپ کہاں جاؤں گا؟ میں کمزور سا انسان کہاں جاؤں گا؟ کھانے کے لیے روٹی تو کوئی دے دے گا، کسی کے جوتے صاف کروں گا مجھے روٹی مل جائے گی، کسی کی گاڑی صاف کروں گا مجھے روٹی مل جائے گی، کھانے کے لیے روٹی تو کوئی دے دے گا مگر رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں دے گا۔ آج کے معاشرے میں ہم نے انسانیت کی بنیادیں کھو دی، جہاں والدین اپنی زندگی کے آخری ایام میں اولاد کی محبت اور توجہ کے منتظر رہتے ہیں، وہاں ہم اپنے نفس کی خواہشات میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ دوسروں کی تکالیف اور درد ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتے، اور والدین کے دکھ درد تو ویسے ہی دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر! جب ہم بچے تھے تو کہتے تھے ماں میری ہے، ماں میری ہے، لیکن جب جوان ہوئے تو کہا ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ میں اس بوجھ کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن آپ نے مسجد نبوی میں قدم رکھا۔ رسول کریم مسجد نبوی میں قدم رکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ کون سی بات رونے کی وجہ بنی؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی، صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی، صحابہ کاش میں محمد کی ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی، او بیٹے محمد، او بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا، نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، 14ویں صدی کے نافرمان نوجوانوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے 3 جملے ہیں جو گھر کا رزق ختم کر دیتے ہیں۔ والدین کو بولے گئے 3 جملے گھر کا رزق مٹی میں دفن کر دیتے ہیں۔ ان 3 جملوں کی وجہ سے گھر میں بے بہا غربت آتی ہے، انسان ہمیشہ کے لیے پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، ناکامی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور آج بھی جو لوگ اپنے ماں باپ کو یہ 3 جملے بولتے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیں، ان کے پاس شاید مال ہو، پیسہ ہو، کیونکہ پیسہ محنت سے ملتا ہے، پیسہ محنت سے ملتا ہے، مگر سکون اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ ان کے پاس شاید مال ہوگا، دولت ہوگی، مگر سکون نہیں ہوگا، سکون کی سانس نہیں لے پا رہے ہوں گے۔ فرمایا والدین کو بولا گیا پہلا جملہ، تمہاری بات بے معنی ہے اور تم میرے لیے بوجھ بن چکے۔ ماں باپ کو یہ جملہ کہنا کہ تمہاری بات بے معنی ہے، کوئی وزن نہیں تیری بات میں، تیری بات ماننے کے لیے میں بالکل بھی تیار نہیں، اور تم میرے لیے بوجھ بن چکے ہیں۔ یہ جملہ نہ صرف والدین کی محبت کو ٹھیس پہنچاتا ہے، یہ جملہ نہ صرف باپ کی محبت کو ٹھیس پہنچاتا ہے، بلکہ اپنے مقدر کو بھی اپنی زبان سے برباد کر دیتا ہے۔ والدین کی قربانیاں بے شمار ہوتی ہیں قربانی، اور جب ایک اولاد ان سے یہ جملہ کہتی ہے، والدین کو یہ جملہ بولتی ہے، تو اس کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے، اس جملے کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے خوشی اور سکون کی راہیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ خوشی کی راہیں بند کر دینے والا کون؟ یہ ایک جملہ کہ تم میرے لیے بوجھ بن چکے ہو۔ اس جملے کے بعد انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔
یہ جملہ اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس ایک جملے کی وجہ سے انسان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی دعائیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ ایسے شخص کی دعا قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات، اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے اور اس کے مقدر میں غربت اور پریشانی لکھ دی جاتی ہے۔ خدا کے لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے میرے بھائیوں، والدین کے لیے اپنی نیت صاف کر لو، والدین کے لیے اپنا دل صاف کر لو، نیت صاف کر لو، نیت پاک کر لو۔ اگر تمہاری نیت پاک اور صاف نہ ہوئی تو یاد رکھنا مال کے ہونے کے باوجود بھی راتوں کو تمہاری کروٹیں بدلتی رہ جائیں گی۔ اگر والدین کے لیے تمہاری نیت پاک نہ ہوئی، صاف نہ ہوئی، مال کے ہونے کے باوجود بھی تمہاری کروٹیں بدلتی رہ جائیں گی، پھر تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ ایک دن ایک امیر شخص کسی فقیر اللہ والے کے پاس آیا، امیر کے چہرے پر غرور نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک فقیر کے پاس آیا، وہ امیر شخص بہت ہی متکبر تھا، فخر کرنے والوں میں سے تھا۔ فقیر کے پاس آیا، کہا اگر تم اللہ کے اتنے ہی قریب ہو، اگر تم واقعی اللہ کے قریب ہو تو یہ بتاؤ کہ میرے پاس اتنی دولت کیوں ہے اور تمہارے پاس اتنی غربت کیوں ہے؟ اگر تم اللہ کے اتنے ہی قریب ہو تو پھر بتاؤ نا، میرے پاس اتنی دولت کیوں ہے اور تمہارے پاس اتنی غریبی کیوں ہے؟ میرے پاس خوبصورت محل ہے، تیرے پاس جھونپڑی کے سوا کچھ بھی نہیں، بتاؤ نا اس کی کیا وجہ ہے؟ امیر کی بات سن کر فقیر مسکرایا اور نرمی سے کہا، صاحب یہ دنیا ہر انسان کے لیے ایک امتحان ہے، تیرے مال میں تیرا امتحان چھپا ہے اور میری جھونپڑی میں میرا صبر چھپا ہے۔ قیامت کے دن تجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی دولت کا کیا کیا، اور مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنے صبر کا کتنا حق ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر امیر شخص حیرت میں پڑ گیا، حیرت سے پوچھا، فقیر میاں پھر بتاؤ اس امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا جو اپنے حالات میں صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، اور دوسروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ امیر نے کہا پھر مجھے کوئی دعا دو کہ میں اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ سنتے ہی فقیر نے ایک بار غور سے امیر کی آنکھوں میں دیکھا، غور سے امیر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، امیر میاں دعا تب قبول ہوتی ہے جب دل پاک ہو اور نیت صاف ہو۔ دعا تب قبول ہوتی ہے جب نیت پاک ہو، نیت صاف ہو۔ یہ سن کر وہ امیر شخص رونے لگا، رو کر کہنے لگا، فقیر میاں میں دنیا کا وہ بدقسمت انسان ہوں جس کا نہ دل پاک ہے اور نہ ہی تو نیت صاف ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، میرا کیا بنے گا؟ نہ تو میرا دل پاک ہے، اس دل میں دنیا کی محبت اس قدر رچ گئی ہے کہ اپنے پرائے کی پہچان ہی نہیں رہی، رب کی پہچان بھی بھول گیا، میرا کیا بنے گا؟ کہا پھر توبہ کرو قبل اس کے کہ یہ وقت گزر جائے، کاش میں فقیر کی بات تیرے دل میں اتر جائے، پھر توبہ کر لینا۔ فرمایا دوسرا جملہ والدین کو کہنا کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ والدین جو کڑکتی دھوپ میں، وہ بوڑھا باپ جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر اپنے کمزور سے کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کرتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، اب ایسے باپ کو کہنا کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، بتاؤ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہیں بنتا؟ تو فرمایا تیسرا جملہ والدین کو کہنا تمہارے رہنے کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کتنے بدقسمت لوگ ہیں وہ، کتنے بدقسمت نوجوان ہیں وہ جو اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں تمہارے رہنے کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تیسرا بیٹا مر تو نہیں گیا، دوسرا بیٹا مر تو نہیں گیا، ان کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ میرے گھر میں ہی جینا مرنا ہے۔ جب ایک اولاد اپنے والدین کو یہ جملہ کہتی ہے نا تو وہ نہ صرف اپنے والدین کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے
بلکہ ان کی قربانیوں کو بھی بے وقعت کر دیتی ہے، فضول کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ والدین جو ساری زندگی اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے جیتے ہیں، جب ان اولاد کے منہ سے نکلا یہ جملہ سننا پڑتا ہے نا کہ تمہارے رہنے کے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، جب یہ جملہ سننا پڑتا ہے تو قسم ہے اللہ پاک کی، ان کی دنیا ویران ہو جاتی ہے، بوڑھے باپ کی دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ پھر وہ روتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ ہم نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج اولاد ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ کسی دکھی باپ نے کیا خوب کہا تھا ایک باپ 12 بچوں کو پال لیتا ہے، مگر 12 بچے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ خدا را میرے بھائیو، والدین کی قدر کرو، ان سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، آج ان کی آنکھیں ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، آج ان کے کان والدین کی دعائیں سننے کے لیے ترس رہے ہیں، مگر والدین ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تم خوش قسمت لوگ ہو۔ جن کے ماں باپ زندہ ہوں انہیں کسی اور سے دعائیں لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔